شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال: کیا محبت میں مرد کا چونا اور نفسانی خواہش پورا کرنا جائز ہے؟ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ہماری آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی: اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تایا ذات بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تو تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ اسے چاہیے کہ جانے کہ زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں اس کا فتویٰ۔ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا، اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں: اور حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یا مشرکہ کا مشرکہ، اور زانیہ کا زانی اور مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ وہ پاک دامن ہو،
نہ اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، اور نہ پکڑنے والے، نہ چھپے دوست۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہے؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر طیب ہے اور اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو طیب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی اشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو طیب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، ایک صحابی جس کا نام مرثد بن ابو مرثد تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکے میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف کیا۔ میں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچا، رات کا وقت تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا، اور آواز دے کر کہا، کیا مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے ساتھ گزارنا۔ میں نے کہا، اناق، اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کیا، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرا کر لے جاتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہیں ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے، واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی، ادھر ادھر ڈھونڈ بال کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا، پھر مکے کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ باری بدن کے تھے، میں جب عسکر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے اسے کمر سے اتارا، ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے
اور یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرشد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے ہی سے نکاح کر سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی شرح اون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا اظہار ہو چکا ہو اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اس طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسے کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے مکمل۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔